اب آتے ہیں ہارون چیف صاحب کی طرف. یہ ہارون صاحب مہنگائی پر بات کریں گے مگر کچھ سیاست کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنا باقی ہے. آج قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بہت ساری پی ڈی ایم کی ایسی جماعتیں ہیں تقریباً جو استعفوں کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر یہ لوگ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو حکومت اس وقت مکمل طور پر تیار ہے کہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. اگر الیکشن کے آفر دے رہی ہے حکومت تو پھر یہ شور شرابہ کیسا, یہ ہنگامہ کیسا, یہ جلسے کیسے؟ پھر نہیں, الیکشن کے آفر تو نہیں دے رہی نہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر استعفے دے دیں ہاں تب الیکشن ہم کرانے کے لیے تیار بیٹھے. اچھا, وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں سوٹیبل الیکشن. دیکھیے اس کا انحصار ہے پیپلز پارٹی پہ. پیپلز پارٹی ابھی تک اس معاملے میں یکسو نہیں ہے اور اب یکسو ہونا اس کے لیے سہل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ الگ ہوتی ہے تو سندھ حکومت جاتی ہے اور اس کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اگلی دفعہ سندھ میں ان کی حکومت ہوگی. لیکن ابھی تو سول سروس کو اور پولیس کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا, جس طرح انہوں نے چاہا اس کو اس کا استعمال کیا اور الیکشن جیت لیا. شہری علاقے سے تو وہ بے دخل ہو چکے ہیں اور دیہی علاقے کے لوگوں میں کون سے چاند اس نے چڑھائے ہیں. وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے. وہ سینائی ایک شاعر تھے, اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے. وہ دربار جا رہے تھے قصیدہ پڑھنے کے لیے, تو وہ ایک وہ بادہ فروش کے اس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو مانگ کر جو لوگ بادہ فروشی کرتے تھے انہیں لائی خار کہتے تھے پرانی فارسی کی اصطلاح میں. ایک لائی خار اس سے کہہ رہا ہے ایک پیالہ دو بادشاہ کے اندھے پن کے نام پہ. بادشاہ کے اندھے پن کے نام پہ. اس نے کہا بادشاہ میں کیا اندھا پن ہے, بادشاہ ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا غزنی کے میں اس نے کون سے چاند ستارے ٹانک دیے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے جاتا ہے, یہاں کون سے لوگوں کی زندگی آسان کر دی ہے. اس نے ایک پیالہ اسے دیا, وہ گھٹا گھٹ پی گیا. اس نے کہا ایک پیالہ سینائی کے اندھے پن کے نام پہ. اچھا, اس نے کہا سینائی کے تو بادشاہ کو تو چلو ٹھیک ہے, تم نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اپنی رعایا کی بھلائی کیے بغیر اس کو فتوحات کی فکر لاحق ہو گئی. تو سینائی تو ایک معزز آدمی ہے, نیک آدمی ہے. مطلب سینائی کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ سینائی کے بحر میں نے غواصی نہ کی برنا, ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا. سینائی کا اتنا بڑا مقام ہے. تو اس نے کہا سینائی میں کیا اندھا پن ہے؟ کیا جواب ملا؟ اس نے کہا کمال ہے, اتنا بڑا شاعر, ایسا فصیح وجیح شکیل, خاندان اچھا, دامن پہ کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, اتنا اجلا آدمی, اور جا کے قصیدے پڑھتا ہے. اتنا علم اللہ نے دیا, یہ بادشاہوں کے لیے دیا ہے. غور فرمایا نا آپ نے؟ جی. بات یہ ہے کہ کوئی کارنامہ نہ اس حکومت نے انجام دیا ہے نہ اپوزیشن پارٹیوں نے انجام دیا ہے. عمران خان صاحب کا حال یہ ہے, وہ مہنگائی پہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. باقی یہ کیا جواب دیں گے شہباز شریف صاحب؟ ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, ایک دہلے کی کرپشن. اور نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ اتنے ٹی ٹی سے پیسہ آئے گا. اور زرداری صاحب کیا جواب؟ سارا انحصار ہے ان پہ. اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں, اور سندھ میں انہوں نے کیا ہے جس پہ انہیں ووٹ ملیں گے؟ اگر 8-10 وڈیرے انہیں چھوڑ دیں, 8-10 وڈیرے انہیں چھوڑ دیں, تو ان کا قصہ پاک ہے ہمیشہ کے لیے. وہ یہ رسک نہیں لے سکتے. لیکن اگر وہ چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں, یہ پاسبل ہے. پنجاب میں اتنی بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہو, اب میں نہیں کہہ سکتا اتنی بڑی تحریک اٹھے گی یا نہیں. آثار ہیں کچھ؟ آثار نہیں, آثار ابھی تک نہیں ہیں. لیکن ہم مستقبل کے بارے میں 100% پیش گوئی نہیں کر سکتے کبھی بھی. لوگ آج نہیں گئے نا عمران خان صاحب کے وہ اس استقبالیہ میں جو حلف برداری کی تقریب تھی, اس میں نہیں گئے نا. لوگ بھی ناراض ہیں, مہنگائی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو اگر تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں اور یہ بھی مستعفی ہو جاتے ہیں تو سچویشن کوالٹیٹیولی چینج ہو سکتی ہے. لیکن ایک سوال کا جواب مجھے نہیں ملتا. کیا؟ میں نے بہت غور کیا, سارا دن آج اس پہ غور کرتا رہا. شریف خاندان کو اقتدار کیسے مل سکتا ہے جو انڈیا کے معاملے میں جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہے, جو اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, بعد میں اس کی بذاتیں جو مرضی پیش کرتے پھرنے ہیں. وہ فوج جس کے 7,000 جوانوں نے سینوں پر گولیاں کھا کر اس ملک کو بچا لیا,
دیکھیے کوئی پارٹی کتنی پاپولر ہو، فوج اتنی پاپولر نہیں ہو سکتی. دیکھیے فوج کا بلنڈر اپنی جگہ، ان کو کوئی حق نہیں تھا اس ملک پہ حکومت کرنے کا. انہیں اب بھی سیاست میں کسی طرح کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. مگر خدا کے بندو تم اپنی کوئی مارل اتھارٹی تو قائم کرو، کوئی کام تو کرو نا. جیسے خان صاحب ہیں، صبح دوپہر شام ایک راگ ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے، چھوڑوں گا نہیں. پکڑا آپ کسی کو سکے نہیں جی، جو جس کو پکڑنا تھا وہ بھاگ کے لندن چلا گیا. ریکوری آپ کوئی کر نہیں سکے. مہنگائی دن بہ دن بڑھتی. چلو کرونا ہوا، اس کے اثرات ہوئے، پچھلے قرضے تھے ان کے، وہ ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کے پاس گانے کے لیے صرف ایک گیت ہے. آپ کے پاس کوئی مجسٹریسی نظام نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ بھئی چینی جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی، ٹماٹر، پیاز، آلو، ہر چیز کہاں بڑھ گئی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور بھائی سسٹم بناؤ، اللہ کے بندے، سسٹم. چلے آپ نے سسٹم روکتا ہے. آپ نے بات چھیڑ دی ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹویٹ سنیں. قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں ابھی سوا دو سال میں تعین. وہ کہتے ہیں ابھی پتہ کیا جائے گا کہ اضافے کی وجہ کیا بنی، اسمگلنگ تھی، ذخیرہ اندوزی تھی یا رسد کی کمی تھی. کیا آپ وزیر اعظم کسی بھی ملک کے وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 2-2.5 سالوں میں اس قسم کی گفتگو کریں؟ میں نہایت ایک عام پاکستانی، نہایت معمولی علم آدمی رکھنے والا انہیں بتاتا ہوں. رسد کی بھی کمی ہے، ذخیرہ اندوزی کی بھی کمی ہے، مانیٹرنگ کی بھی کمی ہے، اور سمگلنگ بھی ہے. اور ڈٹ کے سمگلنگ ہوئی ہے. افغانستان گندم گئی ہے، سینٹرل ایشیا گئی ہے، ایران گئی ہے، اب آپ روس سے منگوا رہے ہیں. اچھا پھر آپ نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، وہ بھی ایک وجہ ہے. آپ کے غلط فیصلے بھی اس کی وجہ ہیں. گندم کا آپ کو بر وقت اندازہ نہیں ہو سکا کہ پیداوار کتنی ہوگی، جو پیدا ہوئی وہ بھی سمگل ہو گئی، اس کا بھی ایک قابل ذکر حصہ سمگل ہو گیا. پھر آپ کا فیصلہ غلط تھا 1400 روپے پہ خریدنے کا. جب مارکیٹ پرائس اس کے، جب مارکیٹ فورسز پرائس کا تعین کرتی ہیں، 1400 روپے اس کا تعین کر رہی تھی مارکیٹ فورسز. پچھلی حکومتوں کا بھی عمل دخل ہے. کوئی پاکستان میں کوئی 70-80 ہزار ایکڑ پہ کورڈ فارمنگ سبزیوں کی شروع ہو گئی تھی، سبزیوں کی فراوانی ہو رہی تھی، انڈیا سے اجازت دے دی. بھائی وقتی طور پہ تو فائدہ، وقتی طور پہ تو ابھی انڈیا سے اجازت دے دیں سبزیاں منگوانے کی تو سبزیاں سستی ہو جائیں گی. لیکن آپ نے اپنے لوکل جو تاجر ہیں اور سبزیاں اگانے والے کاشتکار ہیں ان کو پالنا ہے یا غیر ملکیوں کو پالنا ہے؟ آپ نے یہ 17ویں صدی کا آپ پاشی کا نظام ہے، اس میں اصلاح کی ابتدا، جیسے پولیس میں، عدلیہ میں کہتا ہوں، سول سروس میں، کسی چیز میں اصلاح کا آغاز نہیں کیا. زراعت میں آپ نے بگننگ ہی نہیں کی. یعنی اس کا بیج نہ ہونے کی وجہ سے، کپاس کا اچھا بیج نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنی گانٹھیں منگوائیں گے؟ 1 کروڑ کے قریب گانٹھیں کپاس کے ہم امپورٹ کریں گے. ہم ایک ایکسپورٹ کرنے والا ملک جس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل ہے. ہم 1 کروڑ گانٹھیں جو ہیں وہ تقریباً 80-90 لاکھ گانٹھیں امپورٹ کریں گے کپاس کی. آپ کو خیال نہیں آتا وزیر اعظم صاحب کہ اس کا بیج کپاس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ نہ گندم کا اچھا بیج کو اتنا بڑا مسئلہ، کپاس کے بغیر انڈیا کی پیداوار دگنی ہوگی، ہماری 1/3 رہ گئی ہے 10-12 سال. جب چیز کو ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہارون صاحب، پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ایک ترجیح ہے نا، چھوڑوں گا نہیں بس. تو وہ کر تو رہے ہیں، اپوزیشن باری باری اندر جا رہی. بلاول نے بھی کہا کہ جیل بھر لو، تیار بیٹھے ہیں. نہیں جیل وہ تو کیا بھریں گے، دیکھیں گرفتاریاں تو صوبائی حکومتیں کرنی، وہ سندھ کی جیلیں بھریں گے. اپنے آدمی سے کہیں گے کہ آ جاؤ گرفتاری دو، کس کے خلاف گرفتاری وہ کہہ رہے ملک کی تحریک اب جب چل نکلے گی پی ڈی ایم کے ذریعے حکومت کو گھر کا راستہ دیکھیے وہ تو دیکھ لیں گے، ساری دنیا دیکھ لے گی. معاملہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو عرسی کی، انگریزی اردو میں کہتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑیا کو لالم دیکھے. کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی. وکلا کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑا جائے، تنہا نہ چھوڑا جائے، ہمارا ساتھ دیا جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وکلا کی بھی خدمات کے لیے بات کی ہے. دیکھیے وکلا کو میرے لیے تو کہنا مشکل ہے کہ وکلا کو عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، کچھ کریں گے. کچھ نہ کوئی وکلا اپنا رول تو چاہتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے کلپ دیکھا تھا جس میں ایک وکیل جو ہے جج کی اس طرح تذلیل کر رہا ہے کہ اس طرح کوئی باس اپنے پی این کی تذلیل بھی نہیں کرتا. جی وہ وکلا اپنا ایک رول تو چاہتے ہیں. یہ معاشرے کی ساخت ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں ہر طبقہ اپنا رول بڑھانا چاہتا ہے.
ایک نی منارکی کی سی کیفیت ہے. حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ وہ سول سروس کہاں ہے جو احکامات نافذ کیا کرتی ہے؟ کوئی آج میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ سرکاری افسروں سے رابطے میں رہتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی تھی. انہوں نے کہا ہاں رہتا ہوں. انہوں نے کہا جس ڈپٹی کمشنر سے میں نے بات کی اس نے کرونا کے بارے میں بات کی, پٹواریوں کے بارے میں کچھ بات کی, فلاں چیز. پرائز کنٹرول میں میرے ساتھ کسی نے بات نہیں کی. چلے میں کوشش کرتی ہوں اگر پروڈیوسر صاحب ہارون خواجہ صاحب کو بھی ہمارے ساتھ لے لیں تو اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ہارون صاحب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے لوگ کچھ ہیں بغاوت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب نون لیگ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. 5 تو انہوں نے نکال ہی دیا اور اس میں بڑے غصے کا اظہار کیا وفاداروں نے. لیکن یہ ہے کہ ان کا موقع بھی ہے کہ فوج کے خلاف بات کریں گے تو ہم نہیں سنیں گے. ہاں اپنے اداروں کے ادھر انہوں نے کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ ایک وزیر نے ٹیلی فون کیا ہے. اچھا. اور اس نے کہا 10-11 آدمی میرے ساتھ ہیں. اچھا. اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ایک ساتھی کو فون کیا. اچھا. مجھے تو یعنی جو اشارہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی, مجھے نہیں پتا اس میں صداقت ہے یا نہیں. اشارہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ تو شاہ محمود کی طرف ہے. شاہ محمود ہی ہیں جو اپنے سارے آپشن اوپن رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ شاہ محمود موجودہ حالات میں کیسے کریں گے ٹیلی فون, اور 10-11 آدمی ان کے ساتھ ہیں بھی نہیں, تو میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے راستے کیا ہیں. نو کانفیڈنس بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو نکال کے ایک فارمولہ یہ کہ اس کی پارٹی کا دوسرا آدمی لایا جائے, یہ ناممکن ہے. پارٹی تو کھڑی عمران خان صاحب کے اوپر ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں, کوئی شبہ نہیں ہے. کچھ بھی کہیں یہ واقعی بھی کہیں یہ پارٹی اسی کے نام پہ کھڑی, اسی نے بنائی, اسی نے چلائی, اسی کے گرد ورکر جمع ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اتنا طویل ایجیٹیشن کریں, اگر وہ یہ کر گزریں اور استعفے دے دیں تو نئے الیکشن کی طرف بات جا سکتی.